سوال کیا ہے کہ کیا بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کے بعد میاں بیوی کا بنا لباس کے سوئے رہنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ بالکل بنا لباس ہو کے ننگا سونا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے سطر کو ڈھانپے رکھے، بلکہ ہمارے اکابر علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں، احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے، تقوی تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان جب اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے لگے تو اس وقت بھی ایک لمبی چادر ہونی چاہیے کہ جو اپنے اوپر ڈھانپ لے، شوہر اپنی بیوی کے سطر کو نہ دیکھے، بیوی اپنے شوہر کے سطر کو نہ دیکھے۔ اگرچہ جائز ہے، جواز کی بات میں نہیں کر رہا، جائز ہے دیکھنا، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہے، میں احتیاط کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ میں دو حدیثیں پیش کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی مشکاۃ شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برہنہ ہونے سے اجتناب کرو، اگرچہ تنہائی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ قضائے حاجت اور بیوی سے مجامعت کے اوقات کے علاوہ تمہارے ساتھ ہر وقت وہ فرشتے ہوتے ہیں جو تمہارے اعمال کے لکھنے پر مامور ہیں، لہٰذا تم ان فرشتوں سے حیا کرو اور ان کی تعظیم کیا کرو، اپنے آپ کو ننگا ہونے سے بچایا کرو۔ اسی طریقے سے مشکاۃ شریف کی ایک دوسری حدیث ہے، حضرت باہز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت باہز کے دادا حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا سطر چھپائے رکھو، علاوہ اپنی بیوی اور لونڈی کے، یعنی کہ بیوی اور لونڈی سے ہم بستری کے وقت کے علاوہ اپنے سطر کو چھپائے رکھو۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ آدمی جب خلوت اور تنہائی میں ہو تو کیا وہاں بھی اپنا سطر چھپائے رکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات لائق ہے کہ اسے شرم کی جائے، لائق تر ہے کہ اسے شرم کی جائے، کیونکہ انسان جہاں بھی ہوتا ہے اللہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تقاضا بشری ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے، بیوی کے ساتھ ملنا ہے، وہ تو ایک مجبوری ہے، انسانی تقاضا ہے۔ ان اوقات کے علاوہ اب یہ دو روایات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ انسان کو اپنے سطر کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے چھپائے رکھنا چاہیے۔ بلکہ ہم نے تو اللہ والوں کے معمولات میں پڑھا ہے کہ جب وہ غسل خانے کے اندر نہانے کے لیے بھی جاتے ہیں پھر بھی وہ تہبند باندھ کے رکھتے ہیں، اپنا سطر ظاہر نہیں کرتے۔ آج کل کے زمانے میں اگرچہ دیکھا جائے تو چار دیواری بھی آ گئی ہے، بیت الخلاء بند بھی ہو گئے ہیں، ہر طرح کا پردہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بعض اکابرین ایسے تھے اور ہیں بھی موجودہ زمانے میں کہ جو اپنے سطر کو چھپانے کے لیے تہبند باندھ کے غسل کرتے ہیں، باندھ کے نہاتے۔ اب دیکھیے، اس حالت میں اگر بندہ بیوی سے مجامعت کے بعد سو جاتا ہے، زندگی کی تو گارنٹی نہیں ہے نا، اسے اس حالت میں موت آ جاتی ہے، میاں بیوی دونوں کو آ جاتی ہے۔ جب اوپر والے آئیں گے انہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو کیسا محسوس کریں گے؟ خدا نہ خواستہ کو انہونی ہو جاتی ہے، یہ گھر کے اندر موجود ہیں اور اس حالت کے اندر ہیں، ان کے گھر میں کوئی داخل ہو جاتا ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ڈکیٹیاں، چوریاں، ان کا ایک رواج چل چکا ہے عام طور پہ، اس طرح کا کو ہو جاتا ہے تو پھر وہ معاشرے کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے بہتر یہی ہے، حالات کا تقاضا بھی یہی ہے، احتیاط بھی اسی میں ہے کہ جب انسان اپنی بیوی سے مجامعت کرے تو اس کے بعد
ضرورت کے مطابق لباس پہن کے سو جایا کریں، بنا لباس کے سونے سے احتیاط کریں۔